اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے جن اور انسانوں کو تو پیدا ہی نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں، اور حضرت انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے دنیا جہان کا ہر کام کیا ماں سوائے اللہ کی عبادت کے۔ انسان بھول جانے والا ہے، یہ نسیان کا مارا ہوا ہے۔ اس مشین کی جو تخلیق کرنے والا خالق ہے وہ جانتا ہے کہ حضرت انسان بھول جاتا ہے، اس لیے دن میں 5 بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کم ٹو سکسیس، آؤ نماز کی طرف۔ کہ میں عدم میں تھا کیا، ایک ایسا پانی کا قطرہ تھا کہ جو آج کپڑوں کو لگ جاتا ہے تو تب تک ہمیں چین نہیں آتا جب تک کہ اس کو پاک نہیں کر لیتے، اسے دھو نہیں لیتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پانی کے قطرے کو اتنی عزت اور اتنا شرف عطا فرمایا کہ جیسے ہی وہ اپنے مقام مقصود تک پہنچتا ہے اور ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں کہ یو آر پریگننٹ، تو گھروں میں مٹھائیاں بٹنی شروع ہو جاتی ہیں، خوشی کا سما ہوتا ہے۔ اور جیسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اپنے شاہکار فہم عطا فرمایا، شعور عطا فرمایا، اب یہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگ سکتا تھا، اب یہ اپنے پیشانی کو اللہ کے حضور سجدے میں جھکا سکتا تھا، اپنی خوبصورت آنکھوں سے آنسو بہا سکتا تھا، اپنی زبان سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر سکتا تھا، لیکن اب تو اس نے ایک گانا گانے شروع کر دیے۔ وہ بھول گیا کہ کبھی میں کچھ بھی نہیں تھا۔ آج بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے بارے میں کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹ آؤ، آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون، ہر انسان خطا کار ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ ایک شخص مجھ سے کہنے لگا کہ عبدالوارث بھائی میرے اتنے گناہ ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے؟ میں نے کہا کہ تیرے جتنے بھی گناہ ہو اللہ کی رحمت سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے۔ My dear, let's turn to Allah before one day we return to Allah. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون۔ صدق اللہ العظیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر طرح کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، اور جس کے اختیار میں ہم سب کی جان ہے، اور بالآخر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے بٹکی ہوئی انسانیت کو ایک ایسا صراط مستقیم عطا کیا کہ جس پر چلنے کا انعام اللہ کے یہاں وسیع جنتیں ہیں۔ معزز حاضرین اکرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے جن اور انسانوں کو تو پیدا ہی نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں، اور حضرت انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے دنیا جہان کا ہر کام کیا ماں سوائے اللہ کی عبادت کے۔ اور ابھی اندر یہ بات ہو رہی تھی کہ انسان بھول جانے والا ہے، یہ نسیان کا مارا ہوا ہے، یہ نسیان میں مبتلا ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، یہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، وگرنہ کیا کم تھا اللہ کا یہ حکم کہ اقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو۔ لیکن اس مشین کی جو تخلیق کرنے والا خالق ہے وہ جانتا ہے کہ حضرت انسان یہ نسیان میں مبتلا ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، اس لیے دن میں 5 بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کم ٹو سکسیس، آؤ نماز کی طرف آؤ۔ اللہ جانتے ہیں کہ یہ بھول جاتا ہے، اس سے غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار 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 یاد دلاتے رہتے ہیں۔ آج حضرت انسان وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھول چکا ہے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو
ذرا یہ وقت یاد کرنے کی توفیق اگر عطا فرما دے کہ میں عدم میں تھا کیا. ایک ایسا پانی کا قطرہ تھا کہ جو آج کپڑوں کو لگ جاتا ہے تو تب تک ہمیں چین نہیں آتا جب تک کہ اس کو پاک نہیں کر لیتے, اسے دھو نہیں لیتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پانی کے قطرے کو اتنی عزت اور اتنا شرف عطا فرمایا کہ جیسے ہی وہ اپنے مقام مقصود تک پہنچتا ہے اور ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں کہ یو آر پریگننٹ, تو گھروں میں مٹھائیاں بٹنی شروع ہو جاتی ہیں, خوشی کا سما ہوتا ہے. وہ جو روتے اور اداس چہرے ہوتے ہیں ان کے اوپر مسکراہٹیں آ جاتی ہیں, خاندانوں میں مٹھائیاں اور شیرینیاں تقسیم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. What is that? اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو دنیا میں میرا ایک شاہکار آنے والا ہے, یہ اس کا مقام و مرتبہ, یہ اس کی عزت, اس کی تکریم. اور جیسے ہی وہ قطرے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید گوشت پوست بننے کی توفیق عطا فرماتا ہے, وہ ہڈیاں بنتا ہے, گودا بنتا ہے, گوشت بنتا ہے, تو اس کو نئے نقش عطا فرما دیتے ہیں. نئے نقش عطا فرماتے ہیں اللہ, خوبصورت ہونٹ عطا فرماتے ہیں, خوبصورت رخسار عطا فرماتے ہیں, بال عطا فرماتے ہیں, ہاتھ اور پاؤں عطا فرماتے ہیں, دھڑکنے والا دل عطا فرماتے ہیں. کیوں؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے کہ میرا شاہکار آ رہا ہے. اور دنیا میں جیسے ہی وہ تشریف لاتا ہے تو کبھی ماں اٹھا رہی ہے, کبھی باپ اٹھا رہا ہے, کبھی بہنیں اٹھا رہی ہیں, کبھی پھپھو اٹھا رہی ہیں, کبھی خالہ اٹھا رہی ہیں, اور گھروں میں خوب خوشی کا سما ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اللہ نے سب کو اس کے کام پہ لگا دیا کہ دیکھو میرا شاہکار آیا ہے, اس کی عزت تکریم, اس سے محبت شفقت, اور ماں کے دل میں ایسی محبت کہ جیسے ہی وہ پارٹی اور پخانہ کرتا ہے تو اس کے گیلے کے اوپر ماں کو خود سلانے کا جذبہ اس کے دل میں پیدا کر دیا, اور خشک کے اوپر جو ہے وہ اس بچے کو سلانے. باپ پہلے 8 گھنٹے کام کرتا تھا, اب وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں اب مجھے 12 گھنٹے کام کرنا ہے. what's happened? کیا ہوا؟ نہیں, پہلے میری اور میری بیوی کی ضروریات تھیں, اب میرے بچے کی ضروریات ہیں, اس کے پیمپرز بھی ہیں, اس کے کپڑے بھی ہیں, اس کے لیے جھولا بھی لانا ہے, اس کے لیے کھلونے بھی آنے ہیں. اب 12 گھنٹے, پہلے وہ 8 گھنٹے بوس کی جھڑکیاں سن کے تنگ تھا, اب وہ اپنے بچے کے لیے 12 گھنٹے جھڑکیاں سننے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیتا ہے. یہ کس نے جذبہ پیدا کیا؟ اللہ. اس بچے کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے what my need, میری ضرورت کیا ہے, مجھے کیا کیا چاہیے. اس کے کپڑے بھی آ رہے ہیں, اس کے دودھ بھی آ رہے ہیں, اس کے پیمپرز بھی آ رہے ہیں, اس کے لیے گرم کپڑے بھی آ رہے ہیں, اس کے لیے نرم بستر بھی آ رہا ہے, اس کے لیے کھلونے بھی آ رہے ہیں, کپڑے, کمرہ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کے لیے ڈیکوریٹ کیا جا رہا ہے. وہ مانگ بھی نہیں رہا. اور جیسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اپنے شاہکار فہم عطا فرمایا, شعور عطا فرمایا, اب یہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگ سکتا تھا, اب یہ اپنے پیشانی کو اللہ کے حضور سجدے میں جھکا سکتا تھا, اب یہ گڑ گڑا سکتا تھا, رو سکتا تھا, اپنی خوبصورت آنکھوں سے آنسو بہا سکتا تھا, اپنی زبان سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر سکتا تھا. لیکن اب تو اس نے گانا گانے شروع کر دیے. وہ بھول گیا کہ کبھی میں کچھ بھی نہیں تھا, میں گندے قطرے کا پانی کا ایک قطرہ. وہ بھول گیا کہ وہ بن مانگے مجھے عطا فرمایا کرتا تھا, اب وہ مجھ سے تقاضا کرتا ہے کہ میرے بندے, میں نے تجھے پیدا کیا, میں نے حسن و جمال, جاہ و جلال تجھے عطا فرمایا, تو اب تجھ سے تقاضا کیا کیا ہے کہ آ میرے حضور ذرا ملاقات تو کر, میری یاد سے اپنے دل کو منور تو کر. لیکن اب تو گانے سننے سے فرصت نہیں ہے ان صاحب کو. اب وہ جو ہاتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اٹھانے تھے, اب وہ غریب اور مظلوموں کے اوپر وہ ہاتھ اٹھا رہا ہے. وہ مضبوط گھٹنے جو اللہ کے حضور ٹیک کے اللہ کو منانا تھا, وہ تو فٹ بال کھیل کھیل کے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ خوب استعمال کیا جا رہا ہے. اوکے, there is no problem. ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے یاد آگے, اللہ کے احسانات یاد آگے. وہ کیا تھے؟ ہم عدم میں کچھ بھی تو نہیں تھے, ایک گندے پانی کا قطرہ, اور 300 سیل اس میں سے ڈسچارج ہوتے ہیں, 300 ملین. ان 300 ملین میں سے ایک سیل جو منزل مقصود تک پہنچا, آج وہ عبد الوارث کی صورت میں آپ کے سامنے بیٹھا. اللہ کے احسان, اتنے احسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. زندہ قرآن
افلا تدبرون افلا تاکلون افلا یبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے کہ تیرے رب نے تجھے وہ دیکھو کہ تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، پہاڑوں کو ان کے اندر میہوں کی طرح ٹھوک دیا. ان الانسان لربہ لکنود، لیکن انسان اپنے رب کا نا شکرا ہی رہا. there's no problem. ٹھیک ہے غلطی ہو گئی نا، بھول گئے نا کہ میری زندگی کا مقصد تھا اللہ کی عبادت، بھول ہو گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ I'm sorry about that. اب اس کے اوپر جو جلتی کے اوپر جو تیل ڈالتا ہے وہ شیطان، وہ کہتا ہے کہ دیکھ 18-20 سال تو نے جو ہے وہ گندگی تباہی بربادی میں گزار دیے، اللہ کی نافرمانی میں گزار دیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معصیت میں گزار دیے، ماں باپ کی نافرمانی تو نے کی، دوست احباب کو دھوکے تو نے دیے، ننگی گندی فلمیں تو نے دیکھی، میوزک کے ساتھ اپنے کانوں کو خراب تو نے کیا، ماں باپ کے علاوہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق تو نے ادا کرنے سے جو ہے وہ قاصر رہا، مال جھوٹ گھسوٹ کردار کے اندر جو ناشائستگیاں ہیں وہ تو نے اختیار کی. اب شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ اب توبہ کر کے کیا ہوگا، اب تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، یعنی تو اتنا کچھ کر چکا ہوا ہے تو اب کیا ہوگا، بس اللہ معاف تھوڑی نہ کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بدلہ لیں گے. 18 سال تو نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دیے، ماں باپ کی نافرمانیاں کی، دھوکہ فراڈ جوا اور نشہ شراب ہر چیز میں اپنے آپ کو لت پت کر کے اب توبہ، یعنی سو چوہے کھا کے اب جو ہے وہ بلی حج کو جائے گی، اب تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے. نہیں میرے دوستوں بھائیوں سب کو، آج بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے بارے میں کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹ آؤ، آ جاؤ، واپس آ جاؤ، ایسے رجوع کر لو جیسے رجوع کرنے کا حق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، ہر انسان خطا کار ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہے. آپ تصور کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو گناہ ہوئے تھے نا، اگر تم اس کے اوپر شرمندگی کا اظہار کرتے ہو، اگر نادم ہو، توبہ کر لو گے تو میں تمہارے تمام گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ بدل دوں گا. اے میرے اللہ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے میرے لوگوں تم نے اپنے رب کی ویسے قدر کی ہی نہیں، وما قدر اللہ حق قدری، اور تم نے اپنے رب کی ویسے قدر کی ہی نہیں جیسے کہ قدر کرنے کا حق تھا. ہم مجھے بتائیے کہ کیا آج کے دور میں ایسا مالک ہے کہ جس کے ہم تمام نعمتوں سے سرفراز کیے جاتے ہوں، اس کا دیا ہوا کھاتے ہوں، اس کی محنت اور مشقت کر کے جو ہے وہ اس کو راضی کرتے ہوں، اور ایک دن آئے کہ اس کے تمام احسانات کو چھوڑ کے جو ہے وہ بگوڑے بن کے بھاگ جائے؟ اب کل کو کہیں گے بھی نا کہ سر میں آپ کی فیکٹری میں دوبارہ حاضر ہونا چاہتا ہوں، کہ تو ایک احسان فراموش شخص ہے. لیکن میرا اللہ کہتا ہے کہ کوئی there is no problem، ہو گیا نا، چلو واپس آ جاؤ، پہلے جو غلطیاں کی تھیں ان تمام غلطیوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا. آج سے شروع سے شروع کرتے ہیں، آج سے شروع کرتے ہیں. فرمایا کہ اگر تم سے گناہ ہو جائے توبہ کر لو، ندامت شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے میرے حضور واپس آ جاؤ، اور اگر تم ایسے ہو جاؤ کہ تم گناہ کرو ہی نہ تو میں تمہاری جگہ ایک ایسی قوم کو لے کے آؤں گا کہ جو گناہ کرے گی پھر توبہ کرے گی، پھر گناہ کرے گی پھر توبہ کرے گی. کوئی ایسا مالک ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. یہ شیطان ہمیں مایوس کرتا ہے کہ نہیں گڑبڑ ہے، اب توبہ کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. یاد کیجئے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک واقعہ.
کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑا کے گریہ زاری کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شدت پیاس سے میری قوم کو ہلاک نہ کیجیے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی اوپر آسمان چمکتا ہوا سورج برسا رہا ہے, نیچے ریتلی زمین آگ اگل رہی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی بارش برسا دیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ میں بارش نہیں برساؤں گا, بس سبب اس کے کہ تیری قوم میں ایک ایسا شخص ہے کہ جو میرا نافرمان ہے, میں اس سے ناراض ہوں اور اسی ناراضگی کے سبب سے میں بارش نہیں برساؤں گا. کہا کہ اعلان کر دو کہ وہ دفع ہو جائے تیری قوم سے, وہ نکل جائے. یہی ایک صورت ہے. موسیٰ علیہ السلام واپس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کون ہے وہ بدبخت کہ جس نے اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اپنے رب کو ناراض کر رکھا ہے, اپنی وجہ سے وہ پوری قوم کو پیاس سے جو ہے وہ تباہ و برباد نہ کرے. Get out from here, نکل جائے یہاں سے. اتنے میں ہی وہ شخص اپنے دل ہی دل میں یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اللہ ساری زندگی تو کھلاتے رہے ہیں, پلاتے رہے ہیں, اللہ ساری زندگی پہناتے رہے ہیں, اللہ آج پردہ رکھ لیجئے, نکلوں گا تو لوگ تانے اور مینے دے دے کے مار دیں گے. اب بھی اللہ سے نہیں, اپنی عزت اپنے نفس کا خیال ہے. کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی کیا کہیں گے لوگ. ادھر سے بارش ہونا شروع ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ آپ تو فرماتے تھے کہ وہ جب تک نکلے گا نہیں برساؤں گا. کہا موسیٰ صلح ہوگی. کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی what is his name, نام کیا ہے اس کا. کہا موسیٰ جب میرا دشمن تھا میں نے تو تب اس کا نام نہیں بتایا تھا, اب تو وہ میرا دوست بن چکا ہے. ہائے میرے اللہ, وہ کہاں سے لائیں گے ایسا الہ, ایسا الہ کہ جس کو غلطی سے بھی پکار لو تو لبیک کہتا ہے. ایک حکایت ہے کہ وہ ایک شخص تھا جو اپنے بتوں کے آگے بیٹھ کے یا سنم یا سنم یا سنم کی ندا لگا رہا تھا, اور آنکھ لگتی ہے اور یا سنم کی جگہ یا سمد نکلتا ہے. اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے بندو دیکھو میرا بندہ کیا کہتا. کہا اللہ تعالیٰ جی جانتے تو آپ بھی ہیں کہ سمد نہیں وہ سنم کہہ رہا تھا, زبان لڑکھڑائی تو سمد نکل آیا. کہا کہ وہ تو اپنے معبودوں کو پورے انہماک کے ساتھ پکار رہا تھا, پھر بھی وہ سننے سے قاصر ہے. اے چلے ہو تمہارے رب کو کوئی غلطی سے بھی پکارے تو تیرا رب اس کے اوپر لبیک نہ کہتے, پھر تیرا رب بھی کہتا ہے. اے جاؤ دیکھو میرے بندے نے کیوں پکارا ہے, کیا کہتا ہے. ہائے میرے اللہ, کہاں جائے. یا تو بتا دیجئے کہ ایسا کوئی الہ ہے جو پیار کرنے والا ہے, محبت کرنے والا ہے, پالنے والا ہے, کھلانے والا ہے, جو نظر انداز کر دینے کے باوجود کہتا ہے کہ there is no problem, توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, چلو میری طرف رجوع کر لو, صلح کر لو میرے ساتھ. کوئی ایسا الہ ملے گا؟ بالکل بھی نہیں ملے. اور پھر مجھے آپ کو پکار کے وہ کہتا ہے کہ تجھے اپنے رب کی محبت کا ابھی اندازہ ہی نہیں ہوا. کیا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, وہ اپنے رب رحیم رب کریم کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو تم. وہ ایسا کریم, ایسا محبوب, ایسا درگزر کرنے والا رب, کہاں جا رہے ہو اس کو چھوڑ کے. دیکھو تم اس کی پانچ وقتوں میں سے ایک آدھی نماز پڑھتے ہو, اس کے حکم کو توڑتے ہو. تم اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنے کا حکم ہے اس کو بھی نظر انداز کر رہے ہو, اس کے قرآن کے احکامات کی دچیاں پکیر رہے ہو, لیکن پھر بھی وہ رات کو تمہیں کھلا کے سلاتا ہے, کپڑے پہنا کے سلاتا ہے. گرمی کی شدت ہو, سردی کی شدت ہو, جیسا بھی ہو, پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے اپنی رحمتوں سے تمہیں نواز کے ہی رکھتا ہے. وہ ایسا رب کہاں ملے گا. یہاں تو والدین کی حکم عدولی ہو تو ماں کہتی ہے کہ جی دیا پھر گلہ منی, روٹیاں بھی پھر ہدے کو لے جا کے کھا. لیکن میرے اللہ اس کی جتنی بھی نافرمانی وہ کہتا کہ اچھا ہو گئی نا میرے بندے, تجھے احساس ہو گیا, ندامت ہے, شرمندگی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا تو ہوگا کسی ایسے شخص نے کہ جس کو شیطان نے اس وہم میں مبتلا کر دیا ہوگا کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا معافی کی امید کرتے ہو, اب تو ساری زندگی گزر ہی گئی ہے نافرمانیوں میں, غلطی کوتاہیوں میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ جو تہجد گزار ہیں، نہیں، جو عبادت گزار ہیں، جو جہاد کرنے والے ہیں، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے ہیں، نہیں، فرمایا کہ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر اس قدر ظلم کیا ہے کہ ان کا بال بال معصیت میں لت پت، ان سے کہیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، چلو اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، وہ تیرا رب ہے۔ ایک شخص مجھ سے کہنے لگا کہ عبد الوارث بھی میرے اتنے گناہ ہیں، اتنے گناہ ہیں، اتنے گناہ ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے؟ میں نے کہا کہ تیرے جتنے بھی گناہ ہو اللہ کی رحمت سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے۔ وہ چلے کتنے کو گناہ ہوں گے تیرے، اور وہ محض تیرے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، صدقے دل سے توبہ کرے گا تو تیرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ وہ مجھے اور آپ کو بار بار کہتا ہے توبوا الی اللہ۔ My dear, let's turn to Allah before one day we return to Allah۔ آج ہمارے پاس موقع ہے کہ خود اللہ کی طرف رجوع کر لے، وگرنہ اللہ تو کہتے ہیں کہ سب نے لوٹ کے تو میرے پاس ہی آنا ہے۔ مسیح علیہ السلام ایک حقائق بیان کرتے ہیں بائبل میں، وہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ جو اپنے والد کا نافرمان بھی تھا، حکم عدولی بھی کیا کرتا تھا، اور اچانک وہ کہیں چلا جاتا ہے اور اس کا باپ اس کے غم میں تڑپتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے، لیکن دوسرا بیٹا جو کہ اس کا خدمت گزار بھی تھا، تابع دار بھی تھا، وہ اس کی خدمت میں لگا رہا ہے، لیکن ایک دن اچانک پتہ چلتا ہے کہ وہ بیٹا مل گیا ہے اور وہ آ رہا ہے، تو اس نے حکم دیا کہ میری بکریوں میں سے بہترین بکریاں لے کے ان کو ذبح کیا جائے اور گوشت جو ہے وہ پکا کے مہمانوں کے لیے ضیافت کا انتظام کیا جائے، میرا بیٹا آ رہا ہے۔ دوسرے بیٹے نے کہا کہ ابا جان میں تو آپ کے پاس تھا، میں تو آپ کی خدمت گزاری میں لگا رہا، آپ کی تیمارداری میں لگا رہا، لیکن کبھی آپ نے میرے لیے کسی بکری کے بچے کو بھی ذبح نہیں کیا۔ تو کہا کہ بیٹا تم تو میرے پاس ہی تھے، تم تو میرے ارد گرد ہی تھے، لیکن جو بچھڑ چکا تھا وہ جب میری طرف لوٹ رہا ہے تو مجھے تمہاری نسبت اس سے زیادہ خوشی ہے۔ مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے ہی جب کوئی اللہ کا گنہگار بندہ، اس کا نافرمان بندہ اللہ سے صلح کر لیتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نسبتاً زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسے شخص کہ جس نے اپنے اونٹ کے اوپر زاد راہ لدا ہوا ہے اور زاد راہ اس کے ساتھ ہے اور وہ صحرا میں سستانے کے لیے لیٹتا ہے، آنکھیں بند کرتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے، تو نہ اونٹ ہے اور نہ اونٹ کے اوپر جو سامان حیات ہے وہ ہے۔ تو کہا کہ وہ شخص کھانے پینے کی اور پیاس کی شدت سے اس قدر نڈال ہو جاتا ہے کہ اب صرف وہ موت کا ہی انتظار کرتا ہے، لیکن اچانک اس کی آنکھ لگتی ہے اور آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اس کے سامان حیات سمیت، یعنی زاد راہ سمیت اس کے سامنے کھڑا ہے، اور وہ فرحت شدت انتہائی خوشی کے سبب سے کہتا ہے کہ اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، یعنی خوشی سے اس قدر وہ جو ہے وہ باملہ ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، میں تجھ سے راضی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ جو بندہ ہے جس کو اپنی حیات سامان دے کے اتنی خوشی ہوئی کہ اس میں وہ الٹے الفاظ کہہ گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جب تم رجوع کرتے ہو تو اللہ کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے تمہارے بارے میں۔ اور ہمیں شیطان دھوکے میں ڈالتا ہے کہ یہ تو اب تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے،
اللہ सुभान व तआला कहते हैं कि तुम जमीन आसमान जहां तक गुनाह कर चुके हो, भर दिए है जमीन आसमान, फिर भी तेरे रब की रहमत से तुझे मायूस होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर तू तौबा करता है, अगर रुजू करता है, अगर शर्मिंदा है, ना आइंदा ना करने का अहद करता है, तो मैं तेरे तमाम गुनाहों को नेकियों से बदल दूंगा। एक साहब कब्रिस्तान में खड़े थे, बाजार में खड़े थे, और बाजार में खड़े वो कह रहे, किसी ने पूछा कि बाबा जी व्हाट आर यू डूइंग है, क्या कर रही हैं यहाँ पे? तो कहा कि अल्लाह बंदे की सुलह करवाने की कोशिश कर रहा हूं। कहा फिर? कहा आज अल्लाह तो मान रहे हैं लेकिन बंदे नहीं मान रहे। और एक दिन वो शख्स कब्रिस्तान में मिला तो कहा कि बाबा जी यहां क्या कर रहे हैं? कहा कि अल्लाह और उसके बंदों की सुलह करवाने की कोशिश कर रहा हूं। कहा फिर? कहा आज बंदे तो मान रहे हैं लेकिन अल्लाह नहीं मान रहे। हाय मेरे अल्लाह, ये सांसों की डोरी जब तक सलामत है तौबा की उम्मीद बाकी है, और जिस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये सांसों की डोरी तोड़ दी और ये सांसों की माला बिखर गई, फिर तौबा की तौफीक की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। मेरे दोस्तों भाई मुसलमान, आप लोग नौजवान हैं, अभी वक्त है, हयात है, सेहत है, वसाइल है, वक्त है। बेटा आज ये जो हमें 40-40 साल की उम्रों में जाके बातें समझ आई हैं, बेटा ये आज आपको इसलिए इतनी शिद्दत और हिद्दत और ताकीद से बता रहे हैं कि बेटा ये मुआशरे की खराबियां, ये रातों की तन्हाइयां, ये सोशल मीडिया का गंद, जिल्लत और रुसवाई, ये उबलते हुए गटरों के पानी है, ये पी के आए हैं हम। बेटा ये तारीकियां वो हैं कि जिनकी तरफ जिल्लत और रुसवाई के रास्ते जाते हैं। ये तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ, अल्लाह की नाराजगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मासियत के सिवा कुछ भी नहीं है। और शैतान, इकबाल कहते हैं कि नजर को हीरा करती है चमक तहजीब हाजिर की, ये सन्नाई मगर झूठे नगों की रेजाकारी है। ये चमक दमक, ये रौनक, ये छलकते जाम, ये महाफिल, ये सब झूठे नगों की रेजाकारी है, ये चमक दमक है। मगर ना बेटा, अगर हकीकी मानों में उसमें थोड़ी सी भी हकीकत होती तो मैं वो तमाम चीजें छोड़ छाड़ के हल्का बुगुश इस्लाम ना होता। पैसे भी थे, वसाइल भी थे, कारोबार भी था, हर शैत, लेकिन जिल्लत और रुसवाई के साथ था सब। अय्याशियां थी, रातों की रानाइयां थी, रौनकें थी, छलकते हुए जाम, लेकिन सब गटर, उबलते हुए गटर थे। ये अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब, आपको सब कुछ मिल जाएगा लेकिन दिलों का सुकून और राहत जान नहीं मुयस्सर आएगी। और वो राहत जान, दिलों का सुकून अल्लाह के दीन, कुरान और रसूलुल्लाह के फरमान से ही वाबस्ता है। 3 दोस्त थे और 3 दोस्त एक ऐसी 60 मंजिला इमारत में रहा करते थे कि जो रात 10 बजे लिफ्ट चलना जिसकी बंद हो जाया करती थी। एक दिन वो तीनों दोस्त कहीं सैर पे गए, वापस आए तो रात 10 बज चुके थे। लिफ्ट की तरफ मूव किया तो लिफ्ट बंद थी। अब 60 मंजिला सीढ़ियां चढ़ना उनको अजाब नजर आ रहा था। उन्होंने कहा कि ऐसे करते हैं कि 20 मंजिला एक शख्स बातचीत करे ताकि दिल बहल जाए, दूसरी 20 मंजिला दूसरा शख्स बातचीत करे, दिल बहल जाए, और तीसरी 20 मंजिला तीसरा शख्स बात करेगा, तो उस दौरान हमारा सफर अच्छे से कट जाएगा। शख्स ने खूब हंसी मजाक किया, उनको हंसाया, उनको जो है वो छेड़ा छाड़ी की, जोक सुनाए, गाने सुनाए, मौज मस्ती की, और हंसी मजाक के अंदर ही 20 सीढ़ियां तय हो गई, 20 मंजिलें। दूसरे 20 मंजिला तय करने के लिए दूसरे शख्स ने जोशो जज्बे का इजहार किया, हिम्मत का मुजाहरा किया, ताकत और कुव्वत का मुजाहरा किया, उनको बताया, मोटिवेट किया, उनको खूब जोशो खरोश दिलाया, और वो 20 मंजिलें भी तय हो गई। अब तीसरी 20 मंजिलें उस शख्स ने
اپنی مجبوریاں بتائیں، دکھ درد بتائے، تکلیف بتائی، حالت زار بتائی، اور اپنی جو ہے وہ صحت کے مسائل بتائے، اور وہ 20 منزلیں بھی طے ہو گئیں، اور بالآخر وہ اپنے 60ویں فلور کے اوپر کھڑے ہیں، اور اس 60ویں فلور کے اوپر کھڑے ہونے کے بعد ان کو پتا چلا کہ کمرے کی چابی تو ہم نیچے ہی بھول آئے ہیں۔ بیٹا یہ 60 منزلیں دراصل انسانی زندگی کے 60 سال ہیں۔ 20 سال ہنسی مذاق، 20 سال کچھ کر گزرنے کا جوش اور جذبہ، اور 20 سال بڑھاپے کی تنگی، تکلیفیں، پریشانی اور مجبوریاں۔ لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ 20 سال ہم طے تو کر لیں اور جب مرنے لگیں تو پتہ چلے کہ کامیابی اور کامرانی کی چابی تو ہم دنیا میں ہی بھول آئے ہیں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو بتا رہے ہیں کہ حی علی الصلاح. If you want to be success, you want to know what is the success? حی علی الصلاح، حی علی الفلاح. حقیقی کامیابی اور کامرانی یہ ہے کہ اللہ وحدہ و یکتا کے اوپر ایمان لے آیا جائے، اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کر لی جائے، اس کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی بسر کر لی جائے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. کامیابی، if you want to be success، تو وہ یہ ہے کہ جس کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہی کامیابی ہے. اور یہ دنیا کا ساز و سامان محض دھوکہ ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. پہچانیے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جانیے کہ اللہ کون ہے، اللہ مجھے کیوں پیدا کرتا ہے، اللہ کا مقصد کیا ہے، اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے تو اس کا کیا مقصد حیات کیا ہے، what the purpose of my life، میری ذمہ داریاں کیا ہیں، being a Muslim میری جو ہے وہ responsibilities کیا ہے. اور جس دن مجھے پتا چل گیا کہ میں ایک مسلمان ہوں، اللہ نے ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، جب ہمیں ضرورت تھی اللہ نے آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیر، ہر شیز عطا فرمائی، دنیا میں آئے تو ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار عطا فرمائے، ہوا اور فضا کو میرے موافق کر دیا. آج اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو میری اور آپ کی ضرورت ہے تو ہم اللہ سے شدید غفلت کا شکار ہو گئے. آج اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو میری اور آپ کی ضرورت ہے تو ہمیں اپنی مجبوریاں یاد آ گئیں. آج اگر مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو میری ضرورت ہے تو میرے لیے میری پڑھائی سب سے زیادہ پرائورٹائز کرتی ہے. آج اگر اللہ کے دین کو میری اور آپ کی ضرورت ہے تو ہمیں یاد آ گیا کہ ابھی میری عمر ہی نہیں ہے. تو آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ دین کو پڑھیے، دین کو سمجھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں پڑھیے، اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے اس کو پڑھیے، what is the purpose of my life اس کو پڑھیے، اور being a Muslim میرے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان چیزوں کو پڑھیے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ دین کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نعمت کو سمجھ کے اس میں عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.